واڈا صاحب جو سپریم کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کیا وہ بظاہر تو میرا تاثر یہ ہے کہ نون لیگ والے بضد تھے کہ نہیں نواز شریف تو اہل ہو چکا ہے الیکشن لڑے گا، لیکن ان کے لیے ایک رکاوٹ تھا وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ، وہ راستہ اب کھلنے جا رہا ہے ان کے لیے. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ایک تجزیہ بھول گئے جدھر جو انڈین سپریم کورٹ نے آج کرتے ہیں اس کو بہت امپورٹنٹ، وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے آگے چل کے کرتے ہیں اس کو میں اسی کے زاویے سے لے کے آگے پہلے اس پہ جواب دے دیں، اس کو علیحدہ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. نہیں وہ میں سر جواب دیتے مناسب سمجھ رہا ہوں اگر آپ مجھے جواب دے دیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آج انڈیا نے جو انڈین ڈیسیژن آیا ہے اس میں آپ نے جو ایک بہت ہائی لائٹنگ ٹرم دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ان کی ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی ڈیفنس لائن کی جب بات آئی تو انہوں نے پرائرٹی آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے اپنے ملک کو دی. ٹھیک ہے، میں اس کو اس طرح اینالائز کر رہا ہوں، آئی مے بی رانگ، بٹ جہاں ان کے ملک کی بقا، ملک کی ڈیفنس لائن، پہلے ملک. آپ نے انڈین کرٹیسائز کریں آپ ان کے جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں کورٹس کے، عدالتی نظام کے، لیکن بہت زبردست طریقے سے وہ اپنے ملک کا دفاع جب کرنے پہ آتے ہیں تو وہ سب چیزوں کو سیکنڈری کر دیتے ہیں. پہلے پتہ نہیں آپ اس کو لاتے کیوں اتنی شاباشی دے رہے ہیں. 5 اگست 2019 کو فیصلہ اس نے کیا تھا انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کا، کشمیر کی خصوصیت. آپ کی حکومت تھی اور آپ کی حکومت کو یہ آرٹیکل ختم ہونے سے پہلے پتہ تھا کہ وہ انڈیا یہ کام کرنے جا رہا ہے. آپ کی حکومت بھی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی وہ فیل کرتے تھے. میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عمران خان کا تو بیان صاحب کو پتہ ہے، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ محسوس کرتی تھی کہ مودی الیکشن جیتے گا تو بہتر طریقے سے کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا. اب آپ اپنی نالائکیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، آپ سے مراد پاکستان کے جو اس وقت کے اکابرین تھے، اب وہ کہیں سپریم کورٹ نہیں کر دیا. آپ کو اس وقت 5 اگست 2019 سے پہلے بھی پتا تھا. صاحب آپ کا تجزیہ، آپ کی انالیسس، آپ کی نالج تو میں اس کو بیٹ نہیں کر سکتا، نہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. آپ بائی فار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس پہ آپ کو کوئی آرگیومنٹ نہیں کروں گا. میں صرف جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ کہ جب عدالتی نظام انڈیا کے ملک کا یہ ہے کہ ملک پہلے، آئین بعد میں، قانون بعد میں، دنیا کی ہر چیز بعد میں، ان کی ڈیفنس لائن کمز فرسٹ، پہلے ان کا ملک ہے بعد میں سب کچھ ہے. ان لائک انفارچونیٹلی کہ ہمارے ملک میں ہر چیز پہلے اپنی ہے، پہلے آئین ہے، پہلے قانون ہے. ملک چلے جائے، ہم نے ڈیفنس لائن لگا دی سائڈ کے اوپر، ہم نے فوج کو کنارے پہ لگا دیا، ہم نے ملٹری کورٹس کو کنارے پہ لگا دیا، پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے، اربوں روپے کا نقصان کر دیا ہے اسٹیل میں اور PIA نے. اس میں بھی میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی کورٹ ٹیک اپ کرنے والا ہے. آپ نے ریکارڈ ایکٹ کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے عدالتی نظام اور ان کے فیصلوں نے. پاکستان کی تباہی، تاریخی ڈیسیژنز آئے جس کی وجہ سے ریورس آپ نے صادق اور امین کر دیا، کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، کسی کو کوالیفائی کر دیا. یہ کورک دندہ آج 5 کا بینچ نے ڈسکوالیفائی کسی کو، 7 کا بینچ کو کوالیفائی کر دے گا. آج عمران خان صاحب اندر ہے، کل وہ بھی کسی چیز تحت واپس آ جائیں گے. کنسسٹنٹ پرسسٹنٹ اگر آپ کے قانون اور ڈیسیژنز نہیں ہوئے، اسی لیے ہمارا ملک 500 سال پیچھے چلا گیا. ہم 141 نمبر پر ہیں، ہم سینچری نہیں بنا سکتے کرکٹ میچ کے اندر، لیکن ہم نے عدالتی ڈھانچے اور اس کی ناانصافیوں کی وجہ سے اس سپیڈ سے جا رہے ہیں کہ ہم شاید ڈبل نہیں ٹرپل سینچری بھی کر سر آپ نے عدالتی جو کمزوریوں کا ذکر کیا بالکل صحیح کیا، لیکن نواز شریف کی یا سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے نا، ذریعہ اس کا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ بنتی ہے، پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہوتی ہے. یہ گٹھ جو اڑا ہے وہ ججز اور جنرلز کا، جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ. بہت اچھا ندیم ملک صاحب آپ نے اس کو پرائے کو نواز شریف کی نائلی خالی ثاقب نثار نے نہیں تھی کرائی، آپ کو پتہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں سر، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ فوج کو الزام ٹھہرائیں سیکنڈری بیسس کے اوپر. اگر یہ بیل نہ دیں، اگر یہ جیل نہ دیں، اگر یہ قانونی طور کے اوپر کسی کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ نہ دے دیں کہ تم ہو اور تم نہیں ہو، اور اپنے اندر جن کے اوپر الزامات ہیں وہ بری و ذمہ ہوتے نہیں ہیں اور وہ مجھے بری و ذمہ اور آپ کو بری و ذمہ فار ڈیبیٹ سے کر دیتے ہیں، یہ کویسچنیبل چیزیں. اکاؤنٹیبلٹی جب تک عدالتی نظام اور ڈھانچے کی نہیں کریں گے. نسلہ ٹاور آپ گرا دیتے، واہ واہ واہ، آپ نے تالیاں بجا دی، نسلہ ٹاور گرا دیا. وہ لوگ برباد ہو گئے، سڑکوں پہ آگے بھیک مانگ رہے، بچے روڈوں پہ رل گئے ہیں. نہ بلڈر کا آپ نے کچھ کیا، نہ NOC دینے والے کا کچھ کیا، نہ آرکیٹیکٹ کا کچھ کیا، نہ اس منسٹر کا کچھ کیا، نہ اس لیڈر کا کچھ کیا. تو آپ نے کیا ہے؟ میں گیا، میں نے ایک کافی لے لی جا کر، میں نے دے دی جی 1000 روپے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کافی کا مکسچر بھی غلط ہے، یہ بھی چوری کا، یہ بھی چوری کا، میری کافی بھی لے لی، میرے پیسے بھی لے لیے، مجھے سڑک پہ بھی لے. یہ تو میں کافی ایک بہت اچھا ایگزامپل دے رہا ہوں، جن کے گھر چلے گئے، جن کی پوری زندگی عمر چلی گئی، جن کے بچے بلبلا اٹھے، جو سڑکوں پہ ہیں سامان کے ساتھ. ان کا والی وارث کون ہے؟ وہ آئے. اچھا پلس یہ کہ آج ایک عدالت ڈیسیژن دیتی ہے کہ فلانے کو پھانسی دے دو، وہ تختہ تار پہ چڑھاتے ہیں، اس کو جان سے مار دیتے ہیں. 7 رکنی بینچ آتا ہے، 9 رکنی بینچ آتا ہے، کہہ رہا ہے وہ ڈیسیژن غلط ہے، اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ یہ کب تک ہم ڈرامہ سے ہم سنبھالتے ہیں؟ طارق صاحب سے پوچھتے ہیں.